نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں چلا گیا؟ کل ہم کر رہے تھے جی اس کو تھوڑا سا میرے خیال سے کل ابھی باقی ہے. جو چیپٹر ہے ہمارا یہ دوسرا مجھے پبلشر کا ملا ہے. کتاب وہی ہے لیکن رنگ روغن اس کا ذرا خوبصورت ہے اور دیکھنے میں ذرا زیادہ واضح بھی ہے، تو اس لیے اس کو اختیار کر لیا. ایسے یہ ہوگا کہ چاہیے کم از کم آپ کو دل لگا رہے گا ہمارا، دل بھی لگا رہے گا، نظر بھی کچھ صحیح سے آئے گا نا تھوڑا سا. ٹھیک ہے جی، ایسے ہی ہے. اچھا جی آگے چلیے گا. چلیے جی اب اس کو شروع کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے آئے ہمارے. اچھا اب چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر کل فعل ماضی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا. اب دیکھیے جیسے یہاں پہ بتایا تھا خرج، یہ مذکر کے لیے آیا تھا، وہ ایک آدمی نکلا. خرج محمد کا مطلب نکلے گا کہ محمد نکلا. کہاں سے نکلا؟ من البیت، گھر سے نکلا. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو کہنا چاہیں کہ آمنہ نکلی تو خرج سے کیا بن جائے گا؟ خرجت. آمنۃ من البیت. اب یہ خرجہ سے خرجت ہے. اب یہ ذہبہ سے کیا بننا چاہیے؟ اب اس کو اگر ہم مؤنث کے ذهب المدرس الى الفصل، اس کا کیا ترجمہ بنے گا؟ ذهب المدرس الى الفصل. کلاس سے نکلا، مدرس نہیں، الى الفصل. ذهب کا مطلب تو ہے جانے کا. گیا 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 جی ذهب کلاس کی طرف گیا. المدرس الى الفصل، ہاں کلاس کی طرف گیا. ہم کہنا چاہتے ہیں کہ مدرسہ اس کلاس کی طرف گئی تو کیا کہیں گے؟ یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ ذہبت مدرس جی بتائیں مدرسۃ ذہبت ذہبت مدرسۃ المدرسہ جی الی الفصل. الفصل. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ یہ آ گیا کہ ذہبت المدرسۃ الی الفصل، یہ ذہبت بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب ذہب ابی الی المستشفى، اس کا کیا مطلب ہے؟ ذہب ابی الی المستشفى، میرے ابو ہسپتال کی طرف گئے. ہاں اب کہنا چاہتے کہ میری والدہ ہسپتال کی طرف گئی تو کیا بن جائے گا؟ ذہبت امی الی المستشفی. مستشفى، مستشفى ہے لفظ سے، مستشفى ہے. ذہبت امی الی المستشفى. ٹھیک ہے نا. الی المستشفى. جی چلے جی یہ بھی ہو گیا. اب جلست طالب فی الفصل، اس کا کیا مطلب بنے گا؟ جلست طالب، جلس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹھنے کا. جلس کا مطلب ہے بیٹھنے کا. تو جلست طالب فی الفصل کا مطلب کیا بنے گا؟ طالب علم کلاس میں بیٹھا. طالب علم کلاس میں بیٹھا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ طالبہ کلاس میں بیٹھی تو کیا بن جائے گا؟ بتائیے گا. جلست طالبۃ فی الفصل. جلست طالبۃ فی الفصل اور طالبۃ فی الفصل. جلست الطالبۃ فی الفصل. ٹھیک ہے نا جی. آگے چلیے گا. اچھا خرج اخی من البیت. اب کہتے ہیں خرج اخی من البیت کا مطلب کیا بنے گا؟ خرج نہیں اخی، میرا بھائی کمرے میرا بھائی میں گھر ہے، سے نہیں گھر سے نکلا. خرج اخی من البیت. خرج کا مطلب خروج، نکلنے کا ہے. تو خرج نکلا، اخی میرا بھائی.
کہاں سے نکلا؟ من البیت، گھر سے نکلا. اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میری بہن نکلی، تو کیا کہیں گے؟ خرجت خرجت اختی من بیتی. اختی. خرجت اختی، میری بہن نکلی. کہاں سے نکلی؟ من البیت، گھر سے نکلی. اچھا جی، چلیے یہ تو ہو گیا. یہ ہم نے کل میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو ہمارا نظام ہے اس کا تھا. فعل مذکر اور مؤنث کی جو پہچان تھی وہ ہم نے کل کر لی تھی. آج اس کی تھوڑی سی ہماری پریکٹس بھی ہو گئی. اچھا اب آتے ہیں تھوڑا سا، اب وہ دے رہے ہیں. اچھا اس میں یہ جو میں بھیج بھی دیا ہے آپ لوگوں کو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آخر میں چیپٹر کے پوائنٹس ٹو ریممبر بھی لکھا ہوا ہے. یعنی ہر چیپٹر میں ہم نے کیا چیزیں سیکھی ہیں ان کو، جو میں ویسے بتا رہا تھا کہ اس چیپٹر میں یہ چیزیں سکھاتے ہیں، تو جو پہلے ہمارے پاس تھا ایڈیشن اس میں یہ چیزیں نہیں تھی. یہاں پہ اس ایڈیشن میں جو چھپا ہے اس میں انہوں نے ہر چیپٹر کے آخر میں جو باتیں آپ کو سکھائی گئی ہیں اس کو علیحدہ سے لکھا بھی ہے. اچھا اب آگے دیکھیے گا، یہاں پر بنیادی طور پہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ یہ الذی آ رہا ہے، اللتی آ رہا ہے، الذی اور پھر اللتی، یہ میں نے بتایا تھا ان کو ہم کہتے ہیں اسماء موصولہ. اس کا کانسیپٹ دوبارہ سے سمجھیے گا. یہ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا صفت اور موصوف. ایک لفظ ہے، جیسے مثال کے طور پہ پیچھے بھی یہ آیا تھا کہ الطالب الطویل. الطالب الطویل میں طویل کیا ہے؟ الطالب کی صفت ہے، لمبا طالب علم، ٹھیک ہے. لیکن الطویل ایک لفظ میں الطالب کی صفت بیان کر رہی ہے. اگر طالب کی کوئی ایسی صفت ہو یا عمل ہو جو پورے جملے میں بیان کرنا ہو، یعنی وہ طالب جو یہ کرتا ہے یا جو کہ یہ کرتا ہے یا اس نے یہ کیا ہے یا اس نے یہ کیا تھا، اب اگر ہم نے پورے جملے میں بیان کرنا ہو تو اس کے لیے الذی آئے گا. مثال کے طور پہ الطالب الطویل الذی خرج من الفصل، وہ لمبا طالب علم جو کلاس سے نکلا. اب یہ خرج من الفصل پورا کا پورا جملہ ہے. خرج من الفصل پورا کا پورا کیا ہے؟ جملہ ہے. تو اب اس پورے جملے سے الطالب کو ڈسکرائب کرنے کے لیے آپ کیا لے کر آتے ہیں؟ جو لفظ لے کر آتے ہیں اس کو اس میں موصول کہتے ہیں. واحد مذکر کے لیے الذی آئے گا اور واحد مؤنث کے لیے اللتی آئے گا. اب اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں ذرا، ٹھیک ہے جی؟ کون پڑھے گا اس کو؟ یہاں سے پڑھنا شروع کرے جی، جلدی ہو جائے حضرات. من الفتى الذي خرج من البيت كالآن جی هو ابن عمہ. جی جی، عمی ہے وہ، ٹھیک ہے نا. عم کہتے ہیں چچا کو، اور یا آ جائے گا تو بن جائے گا میرے عمی چچا. کا مطلب کیا بنے گا؟ میرے چچا. اور ابن عمی کا مطلب کیا بنے گا؟ جی کیا مطلب بنے گا اس کا؟ بتائیے گا. چچا کا بیٹا. ہاں، ہوا ابن عمی، میرے چچا کا بیٹا. ہوا ابن عمی، ابن وہ میرے چچا کا بیٹا ہے. ہوا ابن عمی، وہ کیا ہے؟ میرے چچا کا بیٹا ہے. اب یہ پورا جملہ رہ گیا. البتہ جو سوال تھا من الفتى الذي خرج من بيتك الآن، الفتى کا مطلب نوجوان ہے، تو باقی کا ترجمہ تو آپ لوگوں کو کر لینا چاہیے. جی، من الفتى الذي خرج من بيتك الآن، جی کیا ترجمہ بنے گا اس کا؟ یہ جو سوال ہے نوجوان ابھی گھر سے نکلا ہے کون ہے؟ من بیتک، دیکھیں نا بیتک تمہارے گھر سے، اس میں کیا آ گیا؟ ٹھیک. بیتک کو نوٹ کیجیے گا، تمہارے گھر سے.
الذی خرج، اگر من البیت ہوتا تو صرف گھر کا ترجمہ کرتے، اگر صرف ہوتا خرج من البیت گھر سے نکلا تو من البیت ہے، خرج من بیتک تمہارے گھر سے نکلا، الان وہ کون ہے؟ تو کیا جواب دیا ہوا؟ ابن عمی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ اب یہ آپ دیکھیے گا آگے یہ مؤنث کے ساتھ آ جائے گا، جی پڑھیے گا، کون پڑھے گا؟ ابھی جلدی کرتے جائیں۔ من الفتاة التي خرجت من البیت الآن یا محمد، یہ جو لڑکی ابھی تمہارے گھر سے نکلی ہے یہ کون ہے اے محمد؟ یا بنت خالتی، یہ میری خالہ کی بیٹی ہے۔ جی خرجت اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، خرجتا نہیں خرجت۔ پڑھیں گے، خرجت پڑھیں گے۔ اچھا خرجتا کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ اگر خرجتا پڑھیں گے تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ تم نکلے، یہ مذکر مخاطب کے لیے آتا ہے۔ اگر آپ نے کسی مرد سے مخاطب ہو اور کہیں گے تم نکلے تو یہ خرجتا ہے، اور کسی مؤنث سے خطاب کر رہے ہو، واحد ہو، اور اس کو کہنا چاہتے ہو کہ تم نکلی تو کہیں گے کہ خرجتی، تو خرجت، خرجتی، ٹھیک ہے نا، تو یہ مخاطب کے لیے سیکنڈ پرسن کے لیے آتا ہے، واحد کے لیے، اسی لیے یہ کیا آئے گا؟ خرجت من الفتاة التی، کون ہے وہ نوجوان لڑکی، التی، اب دیکھیے الفتات کو، نوجوان لڑکی کو بارے میں جس کے بارے میں پوچھنا مقصود تھا پورے جملے میں پوچھا جا رہا ہے، وہ نوجوان لڑکی خرجت من بیتکا، جو نکلی تمہارے گھر سے، الان ابھی ابھی، یا محمد، تو کیا کہا؟ ہی بنت خالتی، وہ میری خالہ کی بیٹی ہے۔ آگے چلیے جی آگے پڑھیے۔ لمن المفتاح الذی علی الکتب، مکتب، جی جی وہ جو چابی جو کس کی ہے جو کہ دست پہ پڑی ہے؟ جی وہ جزاک المدرس، اللہ۔ وہ استاد کی ہے۔ وہ للمدرسی پڑھیں گے کیونکہ لام آ گیا نا، ہاں جب لام آ گیا تو پھر کیا پڑھیں گے؟ ہوا للمدرسی، وہ مدرس کے لیے ہے یا مدرس کی ہے۔ جی چوتھے نمبر پہ آ جائیں۔ لمن الساعۃ التي علی السریر، جی گھڑی جو کہ سریر پر پڑی، سریر کہتے ہیں پلنگ کو، بیڈ، بڑی بیڈ کو کہتے ہیں سریر، بیڈ کو کہیں گے جی، وہ گھڑی جو پلنگ کو، جی پلنگ کو یا بیڈ کو کہیں گے جی۔ یا لروج الاختی، یہ میری بہن کی ہے۔ جی لزوجی اختی، اب دیکھیں یہاں پہ تین کلمات، ہاں یہ بلکہ تین نہیں زیادہ بن گئے نا، میری لام بہن کو علیحدہ ہے، ہاں زوج علیحدہ ہے، اخت علیحدہ ہے، اور یا علیحدہ ہے، ٹھیک ہے نا، یا علیحدہ۔ خامد کی ہے۔ ہاں اب اس کو اس طرح سے دیکھیں گے نا تو بات ذرا واضح ہو جائے گی۔ لی زوجی اختی، میری بہن کے خاوند کی ہے، ہیا لزوجی، ہیا کی جو ضمیر ہے واحد مؤنث کے لیے آتی ہے، یعنی وہ سے مراد گھڑی کی طرف ہے، ہیا لزوجی اختی، وہ میری بہن کے شوہر کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، نہیں کرنا تو ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی مشکل کام نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ آپ حضرات نے اس میں الذی اور التی کا انتخاب کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جیسے لکھا ہوا ہے fill in the blanks with التی اور الذی، fill in the blanks with الذی اور التی۔ اب آسان ہے، مذکر کے ساتھ آپ الذی لائیں گے اور مؤنث کے ساتھ آپ کیا لائیں گے؟ التی لائیں گے۔ اب یہ جملے آپ کے سامنے موجود ہیں تو اس کو کرتے چلے جائیے گا جی۔ الکتاب الذی علی المکتب للمدرس، جی کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ جی یہ جو کتاب
یہ جو کتاب ڈیسک پر پڑی ہے یہ مدرس کی ہے. درس کی ہے. اگر نمبر 2 میں کیا آ جائے گا؟ جی جی کریں جناب حضرات. القلم جی کریں. القلم الذي في الحقیبت مقصور. یہ جو جی قلم جو پڑا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے. القلم الذي في حقیبتی. القلم الذي في حقیبتی. اب حقیبہ کا مطلب کیا ہے؟ ہاں حقیبتی کا مطلب حقیبہ کا مطلب بیگ ہے. اور تو حقیبتی کا مطلب کیا ہوگا؟ حقیبہ تو بیگ ہے تو حقیبتی کا بنے گا میرا بیگ. ہاں القلم الذی فی حقیبتی جو میرے بیگ میں ہے مکسور وہ ٹوٹا ہوا ہے. جی آگے چلیے گا تیسرے پہ آ جائیے. السیارۃ التي خرجت من المستشفى العان للطبیب الجدید. یہ گاڑی جو ابھی ہسپتال سے نکلی ہے نئے ڈاکٹر کی ہے. نئے ڈاکٹر جی السیارۃ التي. اب یہاں پہ نا یہ اصل میں ترجمہ کرتے ہیں ہم اس میں اشارہ کے لیے. تو یہاں پہ چونکہ اس میں اشارہ نہ حاضہ آ رہا ہے نہ ذالک آ رہا ہے تو ہم صرف ترجمہ کریں گے السیارۃ التي یعنی وہ گاڑی. اب ہماری مجبوری ہے اردو زبان کی کہ ہمیں کرنا پڑے گا. یا ایک اور ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں السیارۃ التي خرجت من المستشفى جو گاڑی ابھی نکلی ہے. یعنی جو گاڑی تاکہ ہم فرق کر سکے اس میں موصول میں اور اس میں اشارہ کے اندر. تو بہرحال ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر. جی آج شفیق بھائی خاموش ہے ہمارے. شفیق بھائی کو تھوڑی ہمت فرمائیں ہماری سرپرستی فرمائیے گا. جی الکلب الذی فی الحدیقۃ مریض. جو کتا باغ میں ہے وہ بیمار ہے. وہ بیمار ہے. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر. آگے چلیے گا 5واں. الفتى الذی خرج من المسجد الآن من المسجد الآن ابن المعزن. جی وہ لڑکا جو مسجد سے نکلا ہے ابھی وہ معزن کا بیٹا ہے. وہ محسن کا بیٹا. جزاکم اللہ خیر ماشاء اللہ. جی اب جی پڑھیں. تلک البتۃ التی تحت الشجرۃ لبنت الفلاح. وہ جو بطخ ہے درخت کے نیچے وہ کسان کی بیٹی کی ہے. کسان کی بیٹی کی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ احسن بھائی ہیں ہمارے ساتھ. احسن بھائی تو آگے تھوڑا سا تو اب ہماری سرپرستی فرمائیں گے. جی احسن بھائی. جی البیت الجدید الذی فی ذلک شارعی للوزیر. جی یہ گھر جو نیا ہے وہ یہ جو نیا گھر ہے یہ وزیر کی سڑک کے ساتھ. نہیں ایک منٹ ٹھہر جائے. لیکن جو نیا گھر فی ذالک الشارعی پہلے اس کا ترجمہ کریں. ٹھیک ہے نا. فی ذالک الشارعی. شارع کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے سڑک ہے. ذالک کا مطلب بھی پتہ ہے کہ وہ. تو فی کا مطلب بھی پتہ ہے فی. ہاں تو فی ذالک الشارعی البیت الجدید الذی فی ذالک الشارعی جو نیا گھر اب وہ کہاں پر ہے. جی فی ذالک الشارعی کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ اس سڑک کے ساتھ نہیں اس سڑک میں ہے. فی کا مطلب میں ہے. وہ نیا گھر جو اس سڑک میں ہے وہ کیا ہے؟ للوزیر. اب یہ للوزیر میں آگے بات مکمل کی. ٹھیک ہے نا. البیت الجدید الذی فی ذلک الشارعی یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ اس سے بات مکمل نہیں ہو رہی تھی. وہ یعنی جو نیا گھر فی ذلک الشارعی. ٹھیک ہے نا. اب میں نے عرض کیا تھا کہ جو فی ہے اس کا اثر شارع پر ظاہر ہوگا کیونکہ فی کا جو اثر ہے وہ اس میں اشارہ پہ ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ اس میں اشارہ
کی جو ظاہری شکل ہے وہ ویسی رہتی ہے. اب اس کے بعد اگر الف لام ہو اور اسم الف لام کے ساتھ آئے تو فی کیا کرے گا؟ بعد میں آنے والے اسم کو جر دے گا یعنی کسرہ. اسی لیے ہم نے کیا پڑھا؟ فی ذالک الشارعی پڑھا. للوزیر یہ وزیر کے لیے، ٹھیک ہے نا. البیت الجدید الذی فی ذالک الشارعی للوزیر، وہ کیا ہے؟ وزیر کے لیے ہے. آگے چلیے گا جی، آگے پڑھیے گا آگے جلدی ہو جائے. الدرس بعد هذا الدروس سهلا جدا، یہ یہ وہ سبق جو کہ اس سبق کے بعد ہے وہ آسان ہے، بہت آسان ہے. بہت آسان ہے. الدرس الذی بعد هذا الدرس، کہ اس درس کے بعد ہے. اب یہ لفظ بعد اور قبل بھی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ اسما ایسے جیسے تحت آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا امامہ آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے فوقہ بھی پڑھا تھا. تو جیسے پیچھے ابھی ہم نے تحت پڑھا ہے، یہ الفاظ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ مضاف ہوتے ہیں. یعنی ان کے ترجمے کے اندر کھا اور کی آئے گا. کیا آئے گا؟ کھا اور کی آئے گا. تو جیسے بعد ھذا درس، اس درس کے بعد، اب نوٹ کیجئے گا کے بعد وہ. اور اسی طریقے سے اب 9 کیجئے گا، اس کو کر لیں جی. اس کو کیجئے گا جناب. 9 نمبر. کیجئے 9 نمبر حضرت. من الفتاة التي جلست امام المدرستی، یہ لڑکا جو ابھی بیٹھا ہے، ابھی جو لڑکا بیٹھا ہے یہ لڑکا نہیں ہے، لڑکا نہیں ہے. الفتات، نوجوان الفتح نوجوان. یہ الفتات مؤنث ہے نا. الفتح یہ 5 نمبر میں جو تھا نا، الفتح یہ نوجوان لڑکا تھا. اب یہ الفتاتو، اب اس پہ دیکھیں آگے گولتا آ رہی ہے، تو گولتا کس چیز کی علامت ہے؟ مؤنث ہونے کی. تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ من الفتاة التي جلست امام المدرسہ. جی کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ یہ نوجوان لڑکی جو بیٹھی ہے مسجد، امام مدرسے کی امام ہے. نہیں، امام کا مطلب یہاں پہ سامنے ہے، آگے. جلست امام المدرسہ، وہ نوجوان لڑکی کون ہے؟ یہ وہ سوال کر رہے ہیں نا یہاں پہ. تو کوشچن کرنا مقصود ہے کہ من الفتاة التي، کون ہے وہ نوجوان لڑکی، جلست جو بیٹھی، امام المدرسہ. آپ نوٹ کیجئے گا اصل میں یہاں پہ جب لکھتے ہیں نا شد کے نیچے زیر، تو یہ شد کے نیچے جب زیر ہو تو اس کو کسرہ سمجھے. یعنی اصل میں کیا ہے؟ مدرسہ. یہ اس طرح ہونا چاہیے اس کو، امام المدرستی، کہ وہ مدرسہ جو مدرسہ کے سامنے بیٹھی وہ کون ہے. تو آگے کیا کہا؟ آگے پڑھیے گا جی. ہی طالبۃ من المالیزیہ، جی یہ طالبہ ہے ملیشیا سے. ملیشیا کی طالبہ ہے. جزاکم اللہ خیر. نمبر 10 پڑھیے گا جی. نمبر 10 کون پڑھے گا بھائی؟ جلدی کرتے جائیں. تلک الحقیبۃ التی تحت المکتبی لکا یا خالد، یہ وہ جو بیگ پڑا ہے مکتب کے اوپر، کیا وہ آپ کا ہے خالد؟ تحت ہے. تحت کا مطلب کیا ہوگا؟ اوپر پڑا، نیچے نیچے، سوری نیچے پڑا ہے، ہاں نیچے پڑا ہے میز کے، کیا وہ آپ کا ہے خالد؟ جی. لا ہیا لی صدیقی محمد، نہیں وہ میرے دوست محمد کا ہے. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے نا؟ یہ میرے جی ٹھیک ہے نا؟ ہو گیا ماشاءاللہ. اب یہ الذی اور التی کا بھی ہم نے کر لیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، آگے جو چیپٹر آ رہا ہے ہمارا، یہ اب دیکھیں نا پوائنٹس ٹو ریممبر انہوں نے دے دیے. جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں تو یہ اب انہوں نے آپ کو اس میں یہ پوائنٹس ٹو ریممبر بھی دے دیے. آپ اس کے نیچے آخر میں ووکیبلری بھی دی ہوئی ہے، عربک ٹو انگلش انہوں نے دیا ہوا ہے آپ کو. تو یہ آپ کو انشاء اللہ سے فائدہ ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر نا آگے چلنے سے پہلے جی پوچھیے. میں پوچھا تھا کہ اس بک کا جو اس سے پہلے والا وہ ہے ایڈیشن ہے، یعنی کہ اس سے جو پہلے کے لیکچرز ہیں وہ بھی اس میں اویلیبل ہے اسی بک میں جو اس پبلشر کی ہے نہیں جو ہم نے وہ پہلے پڑھا.
لیسن سارے وہی ہیں، لیسنز میں کوئی فرق نہیں ہے. جو ہم پیچھے لیسنز ہم نے پڑھے ہیں اس سے پہلے والا یہ نمبر 2 آ رہا ہے، نمبر 1 نمبر 2 میں وہی لیسنز ہیں جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. لیسنز میں ایڈیشن نہیں ہے، البتہ اس کی جو پریزنٹیشن ہے اس میں انہوں نے تھوڑا سا وہ اس کو فرق کیا. اچھا اب دیکھیے گا یہاں پہ ایک اور چیز جو امپورٹنٹ اب سمجھنے کی ہے، توجہ دیجیے گا. ایک تو میں نے عرض کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ عربی زبان میں واحد کے ساتھ تثنیہ بھی ہوتا ہے، یعنی کم از کم میری اس کو ہم تثنیہ بھی کہتے ہیں، 2 کے لیے علیحدہ سے لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تثنیہ اور پھر جمع ہوتا ہے. میری معلومات کی حد تک جتنی زبانیں ہم جانتے ہیں، اردو ہے، انگریزی ہے، فارسی ہے یا پنجابی ہے، اس میں کسی اور زبان میں 2 کے لیے لفظ علیحدہ نہیں ہوتا. تو عربی زبان اس اعتبار سے منفرد ہے کہ 2 کے لیے علیحدہ لفظ آتا ہے، ورنہ عام طور پہ سنگولر اور پلورل ہے، واحد اور جمع چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں اس کو ویسے عرض کیا تھا، اب آسانی کے لیے علیحدہ علیحدہ لے کے چلتے ہیں. اچھا سب سے پہلے جمع مذکر بنانے کا طریقہ سیکھ لیں، بلکہ جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں بنانے کا طریقہ سیکھ لیں. اب دیکھیں جیسے لفظ مسلم ہے نا، یہ واحد ہے. اب ہم کیا کریں گے، اس کے آگے واو اور نون لگائیں گے تو کیا بن جائے گا، مسلمون. اب یہ جو واو اور نون ہے یہ اس کے جمع ہونے کی علامت ہے، مسلمون. اب اسی طریقے سے مؤمن ہے، ٹھیک ہے، واو اور نون لگائیں تو کیا بن جائے گا، مؤمنون. تو مؤمنون یہ مؤمنون بن جائے گا، مسلمون مؤمنون. اب یہ قرآن کی میں آپ دیکھتے چلے، مفلحون کامیاب لوگ ہیں، مجاہدون جہاد کرنے والے ہیں، عابدون عبادت کرنے والے ہیں، صائمون روزہ رکھنے والے ہیں، الحافظون حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، التائبون توبہ کرنے والے ہیں، الحامدون تعریف کرنے والے، حمد کرنے والے ہیں، الراکعون رکوع کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ و اور نون کے ساتھ یہ جمع آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری جمع ایسے آتی ہے جو اس قاعدے سے ہٹ کر ہوگی، وہ بھی جمع مذکر ہوگی لیکن اس قاعدے سے ہٹ کر جمع مذکر ہوگی. مثال کے طور پہ ابھی ہم چل رہے تھے، طالب کی جمع کیا، طلاب ہے، طالبون بھی ہو سکتی ہے لیکن اکثر کیا آئے گی، طلاب. اب یہ و اور نون کے بغیر آ رہی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، جمع مکسر کہتے ہیں. یہ اس قاعدے کے مطابق جو جمع آتی ہے اس کو ہم جمع سالم کہتے ہیں. سالم جدر صحیح سالم. سالم کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں ہمارا جمع کا قاعدہ باقی ہے، اور جہاں ہمارے جمع کا قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، جمع مکسر کہتے ہیں. مکسر کا مطلب ٹوٹا ہوا، جمع مکسر کہیں گے. طلاب ہے، جیسے لفظ علماء ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب ایک فعال کی وزن پر بھی جمع آتی ہے، جیسے طوال. طوال کا مطلب لمبا، کبار بڑا، یہ وہی فعال کی وزن پر ہے. صغار چھوٹا، یہ بھی آتی ہے. خیر یہ اصل جو قاعدہ ہے وہ و اور نون والا قاعدہ ہے. یہ آپ حضرات نے اگر اس کو سمجھ لیا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اسی چیپٹر کے اوپر آتے ہیں. میں اس کو ذرا اسکرین شاٹ لے کے بھیج دیتا ہوں. تو صرف واو اور نون والا جو قاعدہ تھا، جمع مؤنث کا قاعدہ بھی آگے آئے گا لیکن چلے وہ جب چیپٹر شروع کریں گے اگلا تو اس وقت آئے گا. فی الحال اسی کو ہم تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی اس کو ہم کہاں چلا گیا، جی یہ دیکھیے یہ انہوں نے جو میں آپ کو بتا رہا تھا انہوں نے اسی چیز کو لیا ہے.
اچھا اب یہاں پر ایک اور چیز کو سمجھیے گا، جو یہاں پہ جمع کے لیے جو اس میں اشارہ آئے گا نا، اس میں اشارہ قریب کے لیے جمع کے لیے ہا اولائی ہے. اچھا مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہا اولائی آئے گا، تو اس میں کنفیوژن نہیں ہے. جیسے ہاذا مذکر کے لیے تھا، ہاذا مذکر کے لیے، ہاذیہی مؤنث کے لیے، اور جمع کے لیے کیا آئے گا؟ ہا اولائی. جمع کے لیے کیا آ جائے گا؟ ہا اولائی. اچھا اب یہاں سے پڑھنا شروع کریں، ریڈنگ اس کی. جی پڑھنا شروع کریں. جی حضرات من پڑھیں. ہؤلاء، جی جی پڑھ لیں. جی پڑھیے گا. من ہؤلاء فیۃ طوال یا علی. جی الفتیتو ہے، ٹھیک ہے نا. یہ فتیتو، یہ الفتیو کی جمع ہے. اب یہ ہم جس کو پڑھتے تھے الفتح، الفتح یا الفتیو، میرا الفتح اس کو کہیں گے ہم اس کو. تو الفتح کی جمع الفتیتو ہے. اب یہ بھی جمع مکسر ہے، نوجوان لڑکے، یہ جمع آ رہی ہے الفتیتو. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر من ہا اولاء الفتیتو الطوال، میں نے ابھی بتایا تھا کہ طوال بھی یہ لمبا. جمع کے لمبوں کے لیے، یعنی ایک لمبا طویل ہے، طویل کی جمع الطوال آئے گی. تو من ہا اولاء الفتیۃ الطوال یا علی. اب کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ وہ نوجوان، وہ بڑے نوجوان لڑکے کون ہیں یا اے علی؟ ہاں یہ لمبے، یعنی اور یہ لمبے کہیں لڑکے. گے ہاں یہ اشارہ قریب کے لیے ہے، اور جی جی. بعید کے لیے اولئک آئے گا. دور کے لیے اولئک. اگر کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اولئک آئے گا. تو من ہا اولاء الفتیۃ الطوال، یہ نوجوان لڑکے، یعنی یہ نوجوان لمبے لڑکے. لمبے لڑکے یہ کون ہیں؟ یہ کون ہے اے علی؟ آگے چلیے گا، آگے پڑھیے. ہم طلاب جدود، وہ یہ نئے طالب علم ہیں. ہاں جدید کی جمع جدود. اب یہ بھی دیکھیے جمع مکسر ہے. جیسے جدود. الفتیتو یہ بھی جمع مکسر ہے، اطوال یہ بھی جمع مکسر ہے، طلاب یہ بھی جمع مکسر ہے، جدود کیا ہے؟ یہ بھی جمع مکسر ہے، یعنی قاعدے سے ہٹ کر آ رہی ہے. آگے چلیے گا. من این ہم، من این ہم، جی آپ لوگ پڑھیے. کہاں ہیں؟ نہیں من این ہوم، ہم، یہ کہاں سے ہیں؟ اچھا وہاں یہ وہ کہاں سے، وہ ہوم آ کہاں گیا سے؟ نا، ہوم آ گیا تو وہ لوگ، یعنی جمع مذکر غائب کے لیے ہے. غائب کا مطلب ہوتا ہے تھرڈ پرسن جو موجود نہیں ہے. تو جمع مذکر ان کے لیے، وہ لوگ کہاں سے ہیں. من اینا، وہ لوگ کہاں سے ہیں. تو آگے کیا کہا؟ جی آگے پڑھیے گا. وہ ہم من امریکہ. امریکہ، امریکہ سے ہیں. جی جی ہم من امریکہ، وہ امریکہ سے ہیں. جی آگے پڑھیے گا. اہم زمل ہاں پڑھیے شفیق بھائی زملاؤ، پڑھیے. جی اہم زملاؤ کا، ہم، کیا وہ آپ کے دوست ہیں؟ جی اب یہ نام، لفظ، اب جی یہ لفظ جو زملہ ہے، یہ زمیل کی جمع ہے. ٹھیک ہے نا. زمیل یہ بھی واحد ہے. اس کی جمع جیسے علماء آتی ہے ویسے زملہ آ رہی ہے. یہ بھی کون سی جمع ہوگی؟ یہ بھی مکسر. جمع مکسر ہے. آگے چلیے گا. نام، ہم زملائی، ہاں وہ میرے دوست ہیں. ہم فی فصلی، جی ہم وہ کمرے میں ہیں. ہم نہیں، فی فی فصلی، کلاس. فصل. میری کلاس میں ہیں، وہ ہاں میرے میری کلاس کلاس فیلو میں، ہیں. یہ کلاس ہاں فیلو میری کے طور کلاس پہ میں ہے. ہاں ہاں یہ نہیں مفہوم یہ بنے گا، لیکن لفظی ترجمہ بنے گا میری کلاس میں ہے، یعنی میرے کلاس فیلو ہیں. جی آگے چلیے گا. اہم مجتہدون، جی کیا وہ اچھے محنتی ہیں؟ ہاں محنتی ہیں. جی نام، ہم مجتہدون، ہاں مجتہدون،
ہاں وہ محنتی ہیں. اب دیکھیے یہ جمع سالم ہے، وہ اور نون کے ساتھ آ رہی ہے، تو یہ اس کو ہم جمع سالم کہیں گے. آگے چلیے گا. ما اسماؤہم، ان کے جی نام کیا ہے؟ جی اسماؤہم یاسر و زکریہ و موسیٰ و عبداللہ، ان جی کے نام ہیں یاسر، زکریہ، موسیٰ اور عبداللہ. جی ومن آگے چل ہوں، ہؤلاء الرجال کسار، ہوں. اور وہ مرد یہ کون ہے جو کسار، ان کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ قصیر کی جمع ہے. قصیر ہم نے پیچھے پڑھا تھا چھوٹے قد کا، تو قصار چھوٹے قد کے مرد قد کے کون ہیں. لوگ. ہاں، من ہؤلاء الرجال القصار، یہ، اور میں نے بتایا نا کہ ہؤلاء یہ اس میں اشارہ قریب ہے، قریب کی چیز کی طرف جب اشارہ کرنا ہوگا تو ہؤلاء آئے گا، یہ تو ہم اس کا ترجمہ یہ کے ساتھ کریں گے، ومن یہ چھوٹے قد ہؤلاء کے. ہاں یہ چھوٹے قد کے مرد کون ہیں. تو آگے چلیے گا. جی ہم حجاجن، وہ ہوں، حجاج ہیں یا جی حاجی ہیں. من بالکل این ٹھیک. ہم، یہ جی کہاں سے ہیں؟ جی بعضهم من الصین و بعضهم من الجابان، کچھ جی چین سے ہیں اور کچھ جاپان سے ہیں. جی آگے چلیے گا. جی آگے کون. این المصطفیٰ و اصدقاؤہ، جی مصطفیٰ کہاں ہے؟ اس کا اصدقاء کیا مطلب صدیق ہوگا؟ کی جمع. اصدقاء یہ صدیق کی اور جمع، اس یہ کے بھی دوست کے دوست. لیے آتی. ہاں وہ اصدقاؤہ، اور اس کے دوست کہاں ہیں. مصطفیٰ ٹھیک اور ہے اس نا. کے دوست کہاں ہے؟ جی ذهبوا الی المطعم، وہ جی ہوٹل گئے ہیں. ہاں اب دیکھیے ذہبو یہ فعل جمع کے لیے آ گیا. اب یہ پیٹرن ذہبہ یاد کا رکھیے گا. ہاں ذہبہ سے ذہبو آ گیا واو الف کے ساتھ. ذہبہ کا مطلب تھا وہ گیا، ذہبہ سے ذہبو وہ لوگ گئے، تو جمع مذکر کے لیے ذہبو. اسی طریقے سے کیا آئے گا، خرجو وہ لوگ نکلے. اب یہ پیٹرن جمع مذکر کے لیے آئے گا. آمنو وہ ایمان لائے، قرآن کی میں کئی دفعہ ہے نا، آمنو وہ لوگ ایمان لائے. کفرو ان لوگوں نے کیا کیا، کفر کیا. ٹھیک ہے نا. دخلو وہ لوگ داخل ہوئے. ٹھیک ہے نا. یہ سارا کا سارا کیا ہے، ذہبو، خرجو، آمنو، کفرو، دخلو. ضربو ان لوگوں نے مارا، کتبو ان لوگوں نے لکھا، اکلو ان لوگوں نے کھایا، شربو ان لوگوں نے پیا. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو اب یہ اس پیٹرن کو ذہن میں رکھیے گا. پہلے ہم نے صرف ایک پڑھا تھا ذہبہ، پھر ہم نے پڑھا ذہبت وہ عورت گئی. اب یہاں پہ جمع مذکر آ گیا، ذہبو وہ لوگ گئے، الی المطعم، مطعم کہتے ہیں ریسٹورانٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو کھانے کا میس ہوتا ہے طلباء کا اس کو بھی آپ مطعم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مطعم بخاری. مطعم بخاری یاد آ گیا آپ کو نا. وہاں پہ اکثر لکھا ہوتا ہے مطعم، سعودی عرب وغیرہ میں مطعم لکھا ہوتا ہے اور اس کی جمع آتی. اب یہ دیکھیے آگے آسان ہے، یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، حاضہ تاجر یہ واحد ہے، تو اس کی جمع کیا لے کر آئیں گے، جیسے اوپر لکھا ہے حاضہ طالب کی جمع کیا ہؤلاء طلاب. جی باقی حضرات بھی ہمت فرمائے. حضرات کدھر ہے ہمارے باقی ساتھی. جی چلیے آگے چلیں. هذا کرتے تاجر، جائیں. هؤلاء تجار. ہاں جی ٹھیک ہے نا. اب اس کا تو ترجمہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہے. ہؤلاء تجار وہ یہ کون لوگ ہیں، یعنی وہ تاجر یعنی جو ہے. یہ تاجر تاجر ہیں. ہیں. ہاں یہ تاجر ہیں. اچھا آگے چلیے گا. حاضہ حاجن یہ حاجی ہے، تو جمع کیا بنے گی، کرتے ہؤلاء جائیں. حجاج، ہوں، ہؤلاء حجاج. ہوں، هذا رجل، هؤلاء رجال، ہؤلاء هذا رجال. هذا كبير، هؤلاء كبار، هذا جی صغير، هؤلاء صغار، هذا كسر، هؤلاء كسار، هذا طويل،
هؤلاء طوال. هذا ولد هؤلاء أولاد. هذا ابن هؤلاء أبناء. هذا أم هؤلاء أمام. هذا شيخ هذا جی شيخ هؤلاء شيوخ. هذا ضيف هؤلاء ضيوف. هذا زميل هؤلاء زملاء. جی اچھا جی هؤلاء شیوخ، ٹھیک ہے نا، یہ شیوخ ہیں، اور یہ سارے کا سارا جہاں پہ جتنے بھی آ رہا ہے یہ سارے کا ساری جمع مکسر آ رہی ہے. هؤلاء ضیوف، یہ کیا ہے، مہمان ہے. هؤلاء زملاء، یہ دوست ہیں، ٹھیک ہے نا. چلیں جی، اب یہ ہمارا آسان تھا، یہ ہم نے اس کو کر لیا. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. اچھا خاصا ٹائم بھی ہمارے پاس باقی ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ اب آپ رد کر لیں گے، تو جیسے حاضر فقیر تو ہؤلاء فقراء، حاضر غنی تو ہؤلاء اغنیاء، حاضر صدیق ہؤلاء اصدقاء، حاضر طبیب ہؤلاء اطباء، حاضر فتن تو ہؤلاء فتیۃ، حاضر اخ ہؤلاء اخوۃ، حاضر فتح جی سے ہی جوان سے ہی ہے اس کا کوئی تعلق؟ فتح فتن وہی نوجوان کے لیے، نوجوان لڑکے ایک واحد کے لیے فتن ہے، یا ٹھیک ہے نا، اور نکرہ ہے تو فتن ہے، اور اگر اس پہ الف لام داخل کریں گے تو الفتح بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور فتیتن اس کی جمع ہے، تو ہؤلاء فتیتن نوجوان لڑکے ہیں. حاضر اخن یہ بھائی ہے، ہؤلاء اخوتن یہ بھائی ہے. حاضر جدید یہ نیا ہے، ہؤلاء جدد تو یہ نئے ہیں. حاضر مدرس ہؤلاء مدرسون مہندسون فلاحون مجتہدون مسلمون. یہ سارے کے سارے آپ کر لیں گے. اب ہم اچھا اگر اس اس میں جملے پہ مونس ہو، مطلب مونس کا آگے ہاضا آ رہا ابھی ہے، تو اچھا ٹھیک. مونس کے بھی آگے آئے گا، مونس کا آگے پڑھتے ہیں ہم. اس کو پہلے دیکھ لیں. اب یہاں پہ ہم آئیے گا کہ من حاضر رجل ہوا حاج. اب پورا جملہ ہم نے اس سے واحد سے جمع مذکر میں چینج کرنا ہے. تو حاضر رجل میں کیا بن جائے گا، من ہؤلاء الرجال. ہوا، اب ہوا کا جمع کیا ہے ہم، اور حاج کی جمع کیا ہے حجاج، تو کیا بن جائے گا، من ہؤلاء الرجال ہم حجاج. ہم حجاج، وہ حجاج ہیں. آگے پڑھی، اب دیکھیے گا جی. من أين هذا الطالب هو من الهند. وہ طالب علم کون ہے، وہ نہیں نہیں، من اینا، من أين ہاں من أين کہاں سے ہے؟ ہاں وہ کہاں سے ہے، وہ طالب علم کہاں سے ہے، وہ ہندوستان سے ہے. من جمع بنا ہے اس کہاں کا، ہے من أين هؤلاء الطلاب هم من الهند. جی کیا سوال کر رہے تھے، پوچھ لیں. جی فرحان بھائی آپ کر رہے تھے سوال، کون کر رہا تھا؟ جی میں کہتا کہ یہ وہ طالب علم کہاں ہے نہیں ہوگا اس کا مطلب نہیں، جو من اینا، ہندوستان سے ہے. نہیں نہیں، من اینا حضرت طالب، وہ یہ طالب علم کہاں سے ہے. من اینا کا مطلب کہاں سے ہے، ٹھیک ہے. اینا اگر ہوتا تو پھر ترجمہ، یعنی اگر ہم من ہٹا دیں، اینا حضرت طالب یہ طالب علم کہاں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ طالب علم اینا حضرت طالب یہ طالب علم کہاں ہے، تو پھر اس کا جواب ہوتا کہ ہوا من الہند، وہ ہندوستان میں ہے، ٹھیک ہے نا. ہوا فی جی الہند ٹھیک. آتا، پھر وہ آتا کہ ہوا فی الہندی، وہ ہندوستان میں ہے. من الہند کا مطلب ہندوستان سے ہے، فی کا مطلب میں، اور من کا مطلب سے کا ہے. تو اب یہ آپ نے جیسے کر لیا کہ من اینا ہا
من من أين أين هؤلاء الطلاب من أين هؤلاء الطلاب آپ هم نے من سوال کیا کہ ہاں تو ہم من الہندی تو وہ ہم من الہند یہ آ جائے گا کہ وہ ہندوستان سے ٹھیک ہے نا اچھا آگے والا دوسرا کیجیے گا جو آگے کون کرے گا أين التاجر الكبير جی یہ وہ فکرہ ہے یعنی کہاں ہے یا اب آئینہ اکیلا ہے تو تاجر بڑا تاجر کہاں ہے ہوا فی السوق وہ سوقی فی السوقی وہ بازار میں ہے اب اس کا جمع بنائیے گا أين جمع بنا التجار الكبير اس کبیر کا بھی کبار آئے گی جائے گا نا، کبار کبار۔ کبار آ جائے گا ہاں ہاں اس أين کی جمع التجار ہاں الكبار ہوں، هم في جی السوق جی ان تجار الکبار ہم فی السوق ٹھیک ہے نا ہم فی السوق وہ بازار میں ہے اب ہوا کی جگہ کیا آ جائے گا ہم آ جائے گا جمع کی ضمیر آ جائے گی ہم فی السوق جی جی آگے چلیے گا آگے پڑھیے گا جی أين المدرس الجديد هو عند المدير نیا استاد کہاں ہے وہ پرنسپل کے ساتھ ہے کے أين پاس ہے جی جی پرنسپل أين المدرسون الجديد جد جدید کی جمع جدن آئے گا نہیں یہ آئے گا اینل میں لکھتا ہوں ایک دفعہ جدائد جدد اس کا آئے گا جدد آئے گا جدد جدد اینل مدرسون مدرسون تو اپنے قاعدے کے مطابق آ رہا ہے الجدد الجدد ٹھیک ہے نا تو آگے پھر آپ نے کیا کہا ہم عند المدیری جی ہم عند المدیری وہ مدیر کے پاس ہیں جی آگے کریں گا بھیا باقی حضرات بھی ہمت فرمائیں جی کریے أين جی کریں الطالب الجديد وہ نیا طالب علم کہاں ہے اہو فی الفصل کیا وہ کلاس میں ہے تو أين الطلاب الجدد جدد وہ نئے طالب علم کہاں ہیں اہم فی الفصل کیا وہ کلاس میں ہیں جی جناب ٹھیک ہے نا این الطلاب الجدد وہ نئے طالب کہاں ہیں اہم فی الفصل کیا وہ کلاس میں ہے جی آگے چلیے گا تو باقی حضرات ہمت فرمائیں تھوڑی سی باقی حضرات بھی سرپرستی فرمائیں جی هذا الطالب الغني لا هو فقير جی جی کیا ہوا هؤلاء طالبة هؤلاء طالب طلاب آئے گا طلاب هؤلاء طلاب آہا غني اغنیا آ جائے گا آہا اولئے طلاب اب غنی کی جمع کیا آئے گی آہا اولئے طلاب اغنیا اغنیا کی جمع یہ اغنیا جمع آ جائے گی اب ہم اس کا جمع کیا کریں گے لا ہم فقیر ہم فقراء بلکہ فقراء جمع اس کی آئے گی لا ہم فقراء وہ ہاں وہ فقیر ہیں فقراء آ جائے گی اغنیا اور فقراء یہ جمع آئے گی تو اہا اولاء طلاب اغنیاء یعنی جمع جب بنائیں گے تو کیا بن جائے گا اہا اولاء طلاب اغنیاء کیا یہ طالب علم غنی ہے لا نہیں ہم فقیر ہیں فقراء وہ فقیر ہیں ٹھیک ہے لا ہم فقراء وہ بلکہ وہ کیا ہے فقیر ہیں اب آگے اگلا نا ہاؤلائی میں تو یہ ہے نا وہ تو نہیں کہیں گے یہ فقیر ہیں یہ ہاں ہاں ہوا ہم فقیر اب جب ہم ضمیر کی طرف آئے تو یہ فقیر ہے یا وہ فقیر ہے دونوں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ ہا اولائے کے ساتھ تو یہ کے ساتھ تھا
ٹھیک ہے آگے چلیے گا. چھٹا نمبر کیجیے گا. هذا الرجل هو من ضعیف. حاضر رجل، من حاضر رجل، من سوال ہے جی. من هؤلاء الرجال. جی من هؤلاء الرجال. جی هو ضعیف. اب ہوا کو جمع لے کریں. هم ضيوف. هم ضعیف. ضیاف جی کیا ہے؟ من هؤلاء الرجال، ٹھیک ہے نا. من هؤلاء الرجال. اب ہوا کی ضمیر کیا بن جائے گی؟ ہم. اور ضعیف کہتے ہیں مہمان کو، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ضیوف. اس کی ضیوف. جمع کیا؟ ہاں ہم ضیوف آ جائے گی کہ وہ مہمان ہے. من هؤلاء الرجال، یہ مرد کون ہے؟ ہم ضیوف، وہ مہمان ہے. جی آگے چلیے گا. آگے نمبر 7 کریں. جی نمبر 7. جی لی چلیے. اخن کبیر لی لیا یا لیا اخن نہیں، لی کبیر صحیح ہے. لی لی اخن اخن کبیر. کبیر اخن ہے. اخن جی اخن کبیر ہوں، ہوا طالب بالجامعہ. جی لیا میرا بھائی بڑا ہے. نہیں، لی وہ میرے لیے ایک بڑا بھائی ہے. جی میرا ایک بڑا بھائی ہے، وہ طالب علم ہے یونیورسٹی کا. ہاں لیا ہاؤلائی لنا. سوری لیا اچھا لی ہاں جی لی لی تو آ ویسے جائے ہی گا. آئے گا. جی لی آ جائے گا. اب لی اخ کی جمع آتی ہے اخوہ. لی کی اخ کی جمع آتی ہے اخوتن. لی اخوتن. اور کبیر کی جمع بتائی تھی کبار آئے گی. ٹھیک ہے نا. لی اخوتن کبار. ٹھیک ہے نا. اخوان بھی آ اب سکتے آگے ہیں. چلیے گا. جی لی اخوان بھی آ سکتے اخوتن. ہیں. اخوان بھی آتی ہے عام طور پہ استعمال. اخوان بھی کرتے، لی اخوان کبار یہ بھی آتی ہے، لیکن زیادہ استعمال اخوتن آتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم طلاب اخوت، بالجامعہ. ہاں ہم طلاب بالجامعہ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا کہ ہم طلاب بالجامعہ، وہ طالب علم ہے جامعہ کے اندر. جی آگے کیجئے گا. 8واں. اینا صدیقکا، جی آپ کا دوست کہاں ہے؟ ذهب الى المکتبی مکتبتی. مکتبتی وہ مدرسے گیا ہے. مکتبہ کہتے ہیں لائبریری کو. جی مکتبہ کہتے ہیں لائبریری کو. وہ لائبریری گیا. ذهب الى المکتبہ، وہ لائبریری گیا. اچھا اب اس کی جمع جب کہیں گے تو کیا آئے گا؟ اینا اینا. صدیقون. اینا نہیں، اس کی جمع اصدقاء آئے گی جمع. اصدقاء. اس کی جمع کیا آئے گی؟ اینا اصدقاؤک. صدیقون اینا نہیں ہو سکتا. ساتھ اس کی جمع جی صدیقون نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے، وہ صدیقون آ بھی رہا ہے قرآن حکیم کے اندر. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ صدیق کی جمع اصدقاء عام طور پہ آتی ہے. تو این اصدقاؤک، این اصدقاؤک، آپ کے دوست کہاں ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ذهبهم. ذہبہ، اب نہیں ذہبہ ہم نہیں بتایا تھا پیچھے کہ اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ جمع کے لیے کیا کریں گے اس کو؟ جی ذهبون. نہیں، وہ تو الف لائیں گے لیکن نون نہیں آتا. ذہبو یا آگے ذهبوا ذہبو آئے گا. جیسے خرجو، ذہبو، آمنو، دخلو، آمنوا. شربو. تو ذهبوا الى ذہبو، المکتب. ہاں اب یہ ذہبو للمکتب ہو جائے گا کہ وہ چلے گئے مکتبہ کی طرف. ٹھیک ہے نا. وہ چلے گئے مکتبہ کی طرف. ٹھیک ہے نا. آگے چلیے. جی آگے چلیے گا. محمد لہ ابن صغیر. جی محمد جو نہیں، لہ محمد لہو محمد کا مطلب ہاں لہو ابن صغیر. محمد لہو ابن صغیر.
جو محمد کے صغیر کا لیے بیٹا ہے. نہیں، صغیر کا بیٹا نہیں ہے. اچھا اچھا. دیکھیے محمد لہو کا چھوٹا ابن بھائی ہے. صغیر، اس کے لیے ایک چھوٹا بیٹا ہے. دیکھیے اگر ہوتا نا صغیر کا بیٹا تو لفظ کیا بنتا؟ ابن صغیرن بنتا، تو مضاف مضاف الیہ بنتا ہے. اگر ہم ترجمہ کریں گے نا صغیر کا بیٹا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ابن صغیرن ہوتا. اور یہاں پہ کیا لفظ آ رہا ہے؟ دونوں نوٹ کیجئے گا، ابن صغیرن ہے، ایک چھوٹا بیٹا. یہ موصوف صفت بن رہا ہے. تو محمد لہو ابن صغیر، محمد اس کے لیے ایک چھوٹا بیٹا ہے. اچھا آگے لیکن یہ چلیے گا، لا آگے تو کیا استاد صاحب محمد سے پہلے نہیں، یعنی لی محمد آنا چاہیے تھا اگر یہ بھی اس محمد کے طرح بھی لیے کر ہے. سکتے ہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں، لی محمد، اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں، لی محمد ابن صغیر. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ لا بھی پہلے اب اس کے بعد آ گئی تو وہ اگلے والوں کے لیے نہیں ہوگی. نہیں نہیں. پیچھے. اب دیکھیں لہو ہے نا، اب محمد لہو ابن صغیر، محمد اس کے لیے، محمد کے لیے چھوٹا بیٹا ہے، محمد اس کے لیے چھوٹا بیٹا ہے. دونوں ایک اسلوب ہے نا. اب یہ دوسرا اسلوب کیا ہے؟ محمد لہو. اب دیکھیں لہو کے ساتھ ضمیر آ گئی نا. اب ضمیر کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ لہو اس کے لیے. اس سے کون مراد ہے؟ محمد. محمد. محمد مراد ہے. تو محمد لہو یعنی اس کے لیے ابن صغیر، ایک چھوٹا بیٹا ہے. تو دونوں اسلوب درست ہیں اور دونوں اسلوب کو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہوا طالب فی المدرسہ، کیا مطلب کیا بنے گا اس کا؟ جی وہ مدرسے کا طالب علم ہے. محمد کا ایک چھوٹا بیٹا ہے، وہ طالب علم ہے مدرسے کا. مدرسے میں طالب علم ہے. اب اس کو مدرسے میں جمع طالب. بنائیے گا، اب جمع بنائیے گا اس محمد کا. محمد لہو لہب، لیکن لہب لہو ٹھیک ہے، محمد لہو ٹھیک ہے. لہو اب ابن اور ابناء صغیر کو آپ نے جمع، ہاں ابن کی جمع کیا کریں گے؟ بنون. ابناء. ابناء. ہاں وہ بنون بھی آتی ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابناء بھی آتی ہے، بنون بھی آتی ہے. تو لہو محمد لہو. اب یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ ابناء آ جائے گا. غیر شقائی. ابناء، ہاں صغائر. صغار، صغار آئے گا. لہو ابناء صغار. اچھا اب ان کو ہوا طالبن کی جگہ کو کیسے چینج کریں گے؟ ہوا طالبن کو کیسے چینج کریں گے؟ ہم طلاب جزاک اللہ. ہاں ہم فی طلاب المدرسہ. فی المدرسہ، ہم طلاب فی المدرسہ تھی، وہ مدرسے میں طالب علم ہے. آگے آخری کر لیں، آج کا ٹائم بھی پورا ہو گیا ہمارا. جی جی الزمیل کا مجتہد، جی کیا تمہارا دوست محنتی ہے؟ نعم ہوا مجتہد. مجتہد، ہاں وہ محنتی ہے. جی اب اس کی جمع بنائیے گا. زمیل آ رہی ہے نا، تو جی زمیل کی جمع کیا آئے گی؟ پہلے تو زمیل کی جمع بنائیں گے. جی زمیل کی جمع کیا آئے گی؟ زمائل، لیکن زملہ آ رہی تھی نا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا. زملہ ہاں ازملا. زملہ کا. اب زملہ کا. اب کا مجتہد کی جمع کیا تھی؟ بنایا تھا واو. مجتہدون. مجتہدون. ہاں مجتہدون. اب یہ بن جائے گا الزملاء کا مجتہدون. ٹھیک ہے، اب آگے آسان ہے. نعم نام ہوا مجتہدون. ہم ہم مجتہدون. مجتہدون. ہم مجتہدون، وہ محنتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم مجتہدون، وہ کیا ہے؟ محنتی ہیں. آگے چلیے گا. جمع چلے جی سالم تو ٹھیک ہے، لیکن جمع مکسر جو سی ہے اس پہ سمجھ نہیں آتی. تھوڑا سا اصل میں اس میں اس کو صرف یاد کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ وہ قاعدے کے مطابق تو ہے نہیں. تو اس لیے اب اس میں جیسے اخواتن آ گیا، کہیں فتیتن آ گیا، کہیں کبار آ گیا، کہیں طلبہ آ گیا، کہیں زملہ آ گیا. ٹھیک ہے نا، جدود آ گیا. اب یہ سارا ڈفرینٹ پیٹرن ہے، تو اس کو بیسیکلی تھوڑا سا یاد کرنا پڑتا ہے ہم. ٹھیک ہے جی، کل باقی انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم کل انشاءاللہ اس چیپٹر کو مکمل کر لیں گے اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ پھر آگے کتنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، کل سبق ہوگا. جزاکم اللہ، السلام علیکم. السلام علیکم.